أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. پھر پڑھو يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر. کاش کتا مدینے دا میں ہوندا. اللہم کاش کتا مدینے دا میں ہوندا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نال پڑھ چھوڑو کہ پتہ ہے آہا سبحان اللہ. آپ میں سے سننے والوں میں سے کسی ایک نے دہرا لیا. اللہ اکبر شاید اللہ اس کے اکبر صدقے اللہ اکبر. میں دکھلاوے والا آدمی مجھے خلوص کا دعویٰ نہیں. سبحان اللہ. ریاکار ہوں اور میرے نامہ اعمال میں ریاکاری سب سے خوبصورت چیز ہے. آہا مجھے اس پہ ناز ہے کیوں میں نے سنا ہے کہ نبی پاک خلوص والوں پہ کرم کرتے ہیں. آہا سبحان اللہ. اللہ بھی کرتا ہے بے شک. مگر مجھے حضور کی ایک حدیث سے یہ بات پتہ چلی ہے اللہ کہ اکبر. حضور سے محبت اگر کوئی دکھاوے کے طور پہ کرے تب بھی قبول ہو بے جائے. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم خلوص سبحان والوں کے اللہ. پاؤں کی بھی خاک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے آپ بھی پڑھو ذرا کاش کتا مدینے دا مدینے دا میں ہوندا. میں ہوندا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کاش کتا مدینے دا میں کتا ہوندا. مدینے دا میں ہوندا. قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی. آمین واہ واہ. سبحان اللہ. کاش کاش کتا مدینے دا میں میں ہوندا. قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی. قسمت جاگ پیندی وقتاں ستیاں دی. تدوں دل نے دتی صدا فوراں کمینیاں چپ ہو جا. اللہ اکبر تیری اللہ کی اکبر. مجال کرے ریس مدینے دے. آئے ہائے ہائے واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تدوں دل نے دتی صدا فوراں کمینیاں چپ ہو چپ جا. ہو جا. آئے ہائے تیری کی مجال کرے ریس مدینے دے. ستیاں دی. آئے ہائے. میری بوتھی میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں مدینہ شریف کے کتوں کی بھی شان بیان کر سکوں. آئے ہائے ہائے. چھ جائے کہ میں اس ہستی کا تذکرہ کروں اللہ اکبر جس میں پہلی بار مدینے والوں کو بھی محمد کے ہونے کا گمان ہو گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ جب پہلی سبحان بار اللہ. داخل ہوئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان میں محمد کون ہے اور صدیق کون ہے. اللہ اکبر. سبحان صدیق اللہ اکبر تاڑ گئے. سبحان اللہ. لوگ تو مجھے بھی کہیں حضور جان رہے ہیں. آئے ہائے ہائے. فوراً چادر پکڑ کے حضور پہ تان لیں. آہا لوگوں کو پتہ چل جائے یہ چادر پکڑنے والا غلام ہے جس کے اوپر چادر تانی ہے. یہ آقا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تیری کیا ضرورت ہے کہ میں سبحان بیان اللہ. کروں. سبحان بیان اللہ تو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں معافی مانگ سکتا ہوں کہ حضور عنوان تو آپ کر رکھا تھا آئے ہائے صرف اس لیے کہ آپ کے عنوان کے صدقے ہمارے اوپر پردے پڑ جائیں. آئے ہائے. ہم تو آپ کے حضور شہر کی گلی کوچوں کے جو کتے ہیں ان کی شان بھی نہیں بیان کر سکتے. اس لیے اس نے کہا ہے نا اپنے دل کو ذرا زخمی کرو. جس کا دل زخمی ہو جاتا ہے نا اس پہ حضور کرم بھی فرما دیتے ہیں.
ہاں جی کاش کتا مدینے دا میں ہوندا سبحان اللہ قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی پھر تدوں دل نے دتی صدا اوئے فوراں او کمینے او چپ ہو جا ہائے ہائے تیری کی مجال ہائے تیری کی مجال ہے ہائے ہائے تو کرے ریس مدینے دے کتیاں دی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کچھ میرا انداز آج اور ہوگا میں اس بارگاہ میں حاضری کسی اور انداز میں دوں گا تاکہ غافل لوگوں کو سمجھ آئے ان کی شان تو ہم نہیں بیان کر سکتے نا ہماری اوقات بھی کیا ہے مگر اتنی بات جو ہے نا یار کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سورہ البقرہ میں ایک آیت ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں نا ہائے 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 اس پتھر پہ ہائے 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 تم اس کو کعبے کے اندر ایک کعبہ بنا لو اور واہ اس کے واہ سامنے نماز ادا نماز کیا پڑھو کرو سبحان اللہ اور جب سبحان عمرہ کر لیں تو 2 رکعات واجب الطواف اللہ اکبر یہ واجب ہیں نفل نہیں ہے جی لوگ ہاں۔ اکثر کہتے ہیں ہم نفل پڑھتے ہیں نفل نہیں ہے ہاں ہاں یہ واجب الطواف ہیں سبحان اللہ یہ واجب الطواف ہے وہاں ادا کرنے چاہیے مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے سبحان اللہ اللہ اس پتھر میں ایسی کیا شان ہے کہ کعبے کے اندر یہ کعبہ بنا ہوا ہے تو مفسرین بتاتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک خلیل گزرا ہے جو حضرت ذبیح اللہ کے ابا جی ہیں وہ 43,000 نبیوں کے جد امجد ہیں اللہ اکبر حضرت سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ الرحمن خلیل اللہ علیہ السلام ہیں انہوں نے دراصل خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تھی اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اللہ جب کعبہ اللہ تعمیر مکمل ہو گئی انہوں نے حضور کے میلاد کی دعا مانگی تھی انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا آہا جب اس پتھر نے دیکھا نا کہ رسول مطلق کو مانگ لیا گیا ہے اللہ اکبر پتھر نرم ہوا آئے۔ رویا اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کے اس وقت دعائے میلاد کی یاد میں نشان آپ کے قدموں کے اپنے اندر سمو لیے اللہ اب اکبر قیامت تک کے حاجیوں اور عمرے والوں کو کہا سبحان اللہ۔ اس بٹے کول پہنچو اس بٹے کول پہنچو اس بٹے کول میری نماز پڑھنی ہے وہ سی بٹا ایک پتھر ایک تراڑ ایک بٹا یہ پتھر اس سٹون کے پاس آپ نے نماز میری پڑھنی کعبے کے اندر سبحان اللہ۔ طواف قبول تب ہوگا سعی شروع تب کرو گے پہلے اس پتھر کے سامنے تم نے نماز پڑھنی ہے اچھا ایک بات سمجھ آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جہاں نشان لگے اس کی عزت ہو گئی اس پتھر کی عزت ہو گئی پھر میرے دماغ میں بات آ گئی کہ غار سور کو تشریف لے جاتے ہوئے میں اس مقام پہ پہنچا کہ اگر میرے پاس پانی کی بوتل بھی ہوتی تو میں اس کو اٹھا کے آگے نہیں چڑھ پا رہا تھا میں جوان تھا میں صحت مند تھا میری بہت اچھی صحت تھی الحمدللہ لیکن جب میں وہاں پر پہنچا آخری 9 یا 10 قدم بہت مشکل ہے چڑھنا آخری 9-10 قدم چڑھنا مشکل ہے 1400 سال گزر گئے ہیں کروڑوں دنیا گزر چکی ہے اس وجہ سے رستے اچھے بن چکے ہوئے ہیں مگر جب حضرت صدیق اکبر وہاں پہنچے تھے تب تو کوئی نہیں گزرا تھا تب تو وہاں کوئی نہیں گیا تھا رستے ہموار نہ تھے نہ ہموار تھے چڑھائی جب زیادہ سخت ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں اس سے آگے میں آپ کو اٹھا کے اوپر چلتا ہوں اب جب حضور علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے صدیق بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام صدیق کے ایک کندھے پر ٹانگ رکھی دوسرے کندھے پہ ٹانگ رکھی اور حضور پورے کے پورے صدیق اکبر پہ بیٹھ گئے اور صدیق نے پورے کے پورے مصطفیٰ کو اٹھا لیا جس پتھر نے خلیل کو اٹھایا وہ پتھر عزت والا ہو گیا ہے جس صدیق نے میرے مصطفیٰ پورے کو اٹھایا اس کے شان صدیق اکبر شان صداقت ہماری کیا ضرورت ہے ہم نے تو صرف ان کا میراثی بننے میں اپنی عزت جانی ہے کہ
کہ ان کے نام کا آج ڈھول پیٹ لیں گے تھوڑا سا، سبحان اللہ۔ اور ان کے مراسیوں میں بھی نام شامل ہو جائے، ہم سمجھیں گے بڑی نجات ہو گئی۔ قیامت والے دن فرشتے صف بنائیں گے، او امام بصیری کھڑے ہو جاؤ، آپ نے پڑھا تھا نا، آپ نے ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، آپ نے پڑھا تھا نا، یہ بڑا شعر پڑھا تھا، بڑی شان پڑھی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزتیں بخشے گا کہ انہوں نے جیسی شان تھی اس کے مطابق کلام لکھے تھے۔ کئی گا کہے گا بھئی یہ ساری بارات چل گئی، کوئی ڈھولچی بھی تو چاہیے، نظر ہماری طرف بھی اٹھ جائے گی۔ اور انہوں نے بھی تاجدار صداقت کانفرنس کی تھی، ان پڑھ تھے، اجمی تھے، اور مری کی دیوار وادیوں میں بیٹھ کر میرے محبوب کے صدیق کے نام کے انہوں نے ترانے گائے تھے، چلو تم ڈھولچی بن کے ساتھ ہو جاؤ یار، ہمارا نام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ کوئی ہم سے پوچھو، خدا کی عزت کی قسم میں یہ الفاظ جو کہہ رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص میں یہ بات لکھی ہوئی، نور الانوار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک دن دروازہ مصطفیٰ پہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، دستک دینے کے لیے تشریف لائے، مگر جیسے ہی حضرت مولا علی پہنچے، ادھر این ٹائم پر تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ اب دونوں مولا علی علیہ السلام بھی ہیں، مولا صدیق علیہ السلام دونوں ہیں، اب دونوں حضور کے دروازے پہ پہنچے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر فرمان لگے، اے مولا علی، آپ کے ہوتے ہوئے دروازے رسول پہ میں دستک نہیں دیتا، آپ دستک میں پہل فرمائیں۔ مولا علی فرمانے لگے، حضور میں آپ کو جانتا ہوں، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے فرمایا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، آپ کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ صدیق وہ ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں علی پڑھ رہے ہیں، علی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم صرف کانفرنس سے جائے بیٹھے ہیں۔ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ تو صدیق کی کانفرنس سے جانے والوں سمجھو آج علی کی نگاہ آپ کو ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ علی نے فرمایا نا، ہاں علی نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں دستک کیسے دیتا ہوں کہ جب آپ کے لیے قرآن میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جب آیت پڑھی صدیق کی شان میں، تو صدیق بھی آگے فدائے علی تھے نا، صدیق بھی آگے پنجتن سے پیار کرنے والے تھے نا۔ صدیق نے کہا اے علی، آپ کے لیے تو میں نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ میں نے حضور سے سنا، یہ آیت آپ کے لیے نازل ہوئی ہے، تو حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پہل کر سکتا ہوں؟ مولا علی نے جب سنا تو فرمایا ابو بکر میں نے خود حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت صدیق اکبر کے لیے نازل ہوئی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ تو آپ کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ جب اتنا لمبی آیتیں صدیق اکبر کی شان میں علی پڑھ رہے تھے تو پھر صدیق اکبر کی روح اجتماع آئی، فرمایا حضور میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، لیکن میں نے بھی نبی پاک سے سنا ہے کہ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہم تو لوگوں سے شکریہ نہیں مانگتے ہیں۔ یہ علی اور علی کے گھر والوں کے لیے یہ شان نازل ہوئی ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر علی کے لیے قرآن پڑھ رہے تھے تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ عمر سیدنا، حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ، میں نے سنا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اور عمر دونوں جنت میں جتنے بزرگ لوگ ہوں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ جب یہ بات سنی تو پھر فرمایا آپ نے مجھے حضور کی حدیث سنائی ہے۔ پھر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میں نے نبی پاک علیہ السلام کو سنا ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، ایک نظر علی کے چہرے پہ ڈال دینا عبادت ہے۔ تو اس پر حضرت مولا علی نے فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے میں دستک نہیں دیتا کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا من شاء ان ينظر الی وجہ ابراہیم علیہ السلام فلینظر الی وجہ ابی بکر الصدیق، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں آج کے دور میں ابراہیم کی زیارت کروں وہ میرے ابو بکر صدیق کی زیارت
ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے کملی والے بخود تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ تم باہر بات کر رہے تھے، اندر خدا نے جبریل کو میرے پاس بھیج دیا، اور جبریل کو خدا نے یہ بات کہہ کے بھیجا کہ میں تمہیں سنا دوں کہ جبریل نے کہا کہ میرا اللہ یہ فرماتا ہے لو انا اشجار اقلام لو ان اشجار صارت اقلاما، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحر مدادا، اور سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائیں، لعجزوا عن وصفکما، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ صدیق اور مولا علی کا مقام بیان کر سکیں۔ جن کا مقام ساری دنیا کے درخت مل جائیں، ساری دنیا کے سمندر مل جائیں، ان کا مقام نہ بیان کر سکیں، تو وہاں ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے کاش کتا مدینے دا قسمت جاگ پیٹی وقتاں ستیاں دی، اور تجو دل نے دیتی صدا کمینیاں چپ ہو جائے، تیری کی مجال کرے رہی اس مدینے اساں کتھے بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری جرت کیا ہے ہم ان ہستیوں کو بیان کرے؟ ان کا نام صرف اس لیے لے رہے ہیں، ان کے بہانے ان کے آقا کی نظر ادھر ہو جائے گی، کون ہے میرے یاروں کی بات کر رہا ہے، ادھر عرش والا خوش ہو جاتا ہے جب ان کی بات ہو جاتی ہے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ان اللہ تعالیٰ وجبا علی امتی، اللہ نے میری امت پر واجب کر دیا ہے، کیا واجب کیا ہے؟ حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ابو بکر سے پیار کرنا، عمر سے پیار کرنا، عثمان سے پیار کرنا، علی سے پیار کرنا، اللہ نے میری امت پر واجب کر دیا ہے۔ کما افترضا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، جس طرح اللہ نے واجب کیا ہے، اس طرح ان ہستیوں کا ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کا اظہار کرنا واجب ہو چکا ہوا ہے۔ تو ہم صرف اس واجب کو ادا کر رہے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے ہم ان کا مقام بیان کر سکیں؟ تو میں اس محبت میں آ کر ایک بات کہتا ہوتا ہوں، اگر آپ اس محبت کی دنیا میں سنیں تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ کاش وہ دور میری آنکھوں میں سبحان اللہ، کاش وہ دور، کاش کہ اس دور میں میں لکھا ہوتا، کاش کہ اس دور میں میں لکھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، سبحان اللہ، کاش کہ وہ دور، کاش کہ وہ دور میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، کاش کہ وہ دور میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، اور کاش مسجد نبوی میں بلند ہوتی جو آذانیں، سبحان اللہ، کاش مسجد نبوی میں بلند ہوتی جو آذانیں، سبحان اللہ، میں بھی مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ضرورت نہیں ہے، ہماری سبحان اوقات نہیں ہے سبحان یہ اللہ، کہنے کی کہ ہم صدیق سبحان اکبر اللہ، کی صداقت بیان کر سکتے ہیں۔ ہم سر سے پاؤں تک جھوٹے لوگ، وہ سر سے پاؤں تک سچے لوگ، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، وہ سر سے پاؤں تک تقویٰ میں ڈوبے ہوئے۔ ہم نے زندگی میں کبھی حضور کو سنا ہے، انہوں نے زندگی میں ہر وقت حضور کو دیکھا ہوا ہے۔ سننے والے کی کیا اوقات ہے کہ وہ دیکھنے والے کی شان کو بیان کر سکے؟ کوئی اوقات نہیں ہے ہماری، کوئی ہستی نہیں ہے ہماری، ہم تو صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چل یار میرا تیرا ان کے میراثیوں میں نام آ جائے، ان کے ڈھولچیوں میں نام آ جائے، ان کے نعرہ لگانے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ یار ان کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، یار ہم ہیں ہی ریاکار، ہمارے خلوص بھی ریاکاریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بہت ساری اس بات کا ادراک ہو چکا ہوا ہے کہ اس دور کے جو مخلص لوگ ہیں، کاش کہ ان کے قدموں کی کوئی خاک کا ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ بولو آمین، آمین آمین ثم آمین یا رب سیدنا العالمین۔ صدیق اکبر علیہ السلام کی محبتیں، ان کے پیار، ان کے خلوص، ان کی باتیں کیا بتائیں آپ کو۔ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا، سورہ مدثر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، سورہ علق نازل ہوئی، ابتدائی 7 سورتیں نازل ہو گئیں۔ ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے اور ٹوٹل 17 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 17 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دار ارقم، مجھے دار ارقم اب ہوٹل وہاں بن گیا، اس میں ٹھہرنا نصیب ہوا۔
جگہ دیکھی، اللہ آپ کو بھی دکھائے. آمین آمین ثم آمین یا رب تو العالمین. حضور بیٹھے ہوئے 17 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. چھپ چھپ کے حضور ایک ایک بندے کو پڑھاتے، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بھی بتانا نہیں، تم یاد کر لو. 17 بندوں کو حضور قرآن یاد کراتے تھے صبح سے شام تک. وہ حضور کے طالب علم ہوتے اور حضور ان کے محلے میں ہوتے. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا شان ہے، کیا ایک مقام. قرآن کو دیکھ رہے ہوتے، دوسرا قرآن پڑھ رہے ہوتے. دو قرآنوں کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن کو دیکھ رہے ہوتے، دوسرا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ ہڈی لے آؤ، وہ پتھر لے آؤ، وہ پتے لے آؤ، وہ چھالیں لے آؤ جس میں آیتیں قرآن پاک کی لکھی ہوئی. صحابی چھالیں لے آتے، کوئی کھجور کے پتے لے آتے، کوئی پتھر لے آتے، اس پہ یہ صورت لکھی، اس پہ یہ صورت لکھی. اس طرح قرآن مجید کو محفوظ کیا جا رہا تھا اور سینوں میں محفوظ کیا جا رہا تھا. 17 صورتیں. حضور تنہائی میں بیٹھے. کاش صدیق اکبر حضور کے کاش کو سمجھ گئے. جا کے کان میں بلا حضور کیا حضور نے فرمایا دل چاہتا ہے سبحان اللہ خانہ کعبہ میں قرآن کو پڑھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تڑپ اٹھے، اسی وقت تڑپ اٹھے. عرض کیا حضور بس مجھے ابھی اجازت دے، میں جا رہا ہوں، میں قرآن مجید ابھی خانہ کعبہ میں جا کے سناؤں گا. حضور نے بس صدیق اکبر نے اٹھ کے جانا شروع کر دیا. چل پڑے. حضور نے پیچھے سے پکڑا، کھینچ کے بیٹھا. نہیں پڑھنا ابھی کعبے میں نہیں جانا، ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی خانہ کعبے میں نہیں جانا، ابھی کمزور ہیں. بت پرست لوگ، مشرک لوگ اپنے بتوں کی اس محبت میں آ کے تمہیں مار ڈالیں گے. ابھی نہیں جاؤ، ابھی نہیں جاؤ. لیکن صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میرے ہاتھ کو چھوڑیں، آپ کی تمنا پوری کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے کاش کہا ہے، کاش لہو لہو اللہ اکبر. لہو کان عبد اللہ یتلو تلاوت القرآن ہائے ہائے ہائے. عند الکعبہ. کاش کوئی بندہ ہو جو خانہ کعبہ کے سامنے قرآن تلاوت کرے. حضور آپ نے فرمایا میں آپ کی خواہش پوری کروں گا. سبحان اللہ. اس وقت تک نہ حضور نے نہ کسی صحابی نے خانہ کعبہ میں قرآن نہیں پڑھا تھا. اللہ ٹوٹل بندہ ہی 17 تھے اور چھپ چھپ کے اسلام لایا جا رہا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی. تھوڑا سا حضور نے ہاتھ نرم کیا. صدیق اکبر نے ہاتھ اپنا پیچھے کیا تو عرض کیا حضور اب نگاہ رکھنا، پیچھے میں جا رہا ہوں. اب قرآن تو یاد تھا. اٹھ کے چل پڑے. اذان ہونے والی ہے، ذرا تصور میں آپ یہ اذان سن لو اور پھر میں باقی بات بعد میں کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور نگاہ رکھنا، بس میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ میں سبحان اللہ. قرآن پہلی بار پڑھنے کے لیے. اول قاری قرآن خانہ کعبہ کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر چل پڑے اور حضور پیچھے دعا کے ہاتھ اٹھا پڑے. اللہ میرے صدیق کی حفاظت کرنا، اللہ اکبر. اللہ میرے ابو بکر کی حفاظت کرنا. اور ابو بکر صدیق چل پڑے. عین خانہ کعبہ شریف میں حجر اسود کے سامنے پہنچے اور پہنچ کر آپ نے 2 نفلوں کی نیت باندھی اور شروع ہو گئے اونچی آواز میں قرآن پاک. یہ ساتھ ہی دار الندوہ تھا جس کے اندر ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو البختری سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کافر. آواز ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ لگتا ہے محمد کا قرآن کوئی پڑھ رہا ہے. آواز آ رہی ہے، کس کی آواز ہے؟ اللہ اکبر. ایک بندے نے وہاں سے جا کے دیکھا. اس نے کہا حجر اسود کے سامنے جہاں ہماری قربان گاہ ہے، جہاں پہ ہم بتوں کے سامنے لا کے صدقے کے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ اس پتھر کے پاس، اس کو استھان الکعبہ کہتے تھے، یہ اس جگہ پر جو ہے ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اٹھو چلو. اب کسی نے پتھر سنبھال لیے، کسی نے ڈنڈے سنبھال لیے اور وہاں سے سارے لوگ آ گئے. اپنے اوباشوں کو بھی بلا لیا اور سیدنا صدیق اکبر کے قریب آئے اور سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید کی سورہ مدثر کی تلاوت فرما رہے ہیں. بس ایک نے آ کے کھینچ کے گردن میں تھپڑ ماری، ایک نے منہ پہ تھپڑ ماری. تھپڑ مارنے شروع ہو گئے. صدیق اکبر کی آواز اور بلند ہوتی جا رہی ہے. وہ مارتے چاہ رہے ہیں، مارتے مارتے انہوں نے نیچے گرا دیا. اب لاتے مکے مار 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 کے آپ کا جسم مبارک سارا سوج گیا
ادھر ہی کالا سیاہ نیلا پڑ گیا جسم مبارک، اتنے ٹھڈے مکے تھپڑ لاٹھیاں ماری سیدنا صدیق اکبر کو، اور قرآن پڑھتے جا رہا، ہاتھ بندے ہوئے تھے، اور اسی عالم میں مار کھاتے کھاتے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خانہ کعبہ شریف کے صحن میں سب سے پہلے قرآن اور نبی پاک کی خاطر جس کا خون گرا ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قبیلے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا سنو ان کا قبیلہ تیم ہے، اور قبیلہ تیم کے لوگوں سے تمہاری دوستی ان کو پتہ چلے گا، تم کیا جواب دو گے؟ پیچھے ہٹو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور ان کی بہن اسما کو جا کے بتایا گیا، اور بہن اسما آ گئی، 2-3 بندوں کو ساتھ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ اب ادھر نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی اطلاع نہیں کہ بھئی صدیق کے ساتھ کیا ہوا، اور بہت خفیہ معاملات ہوتے تھے۔ ادھر جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کر لے گئے گھر، سارا دن بے ہوش، کوئی ہوش نہیں۔ امی آواز دے رہی ہے، تلیاں مر رہی ہے، ابو بکر تلیاں مر رہی ہیں، امی مر کسی طریقے سے ابو بکر کی آنکھ ہوش آ جائے، سر پہ تیل ملا جا رہا ہے، ہوش آ جائے۔ قبیلے کے لوگوں نے ہتھیار سنبھال لیے، کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو اس ابو جہل کو ہم نہیں کو چھوڑیں گے، ہم ان سب کو ماریں گے جنہوں نے مارا ہے، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آج دن سارا بے ہوشی کا گزر گیا، رات بے ہوشی کی گزر گئی، امی نہیں سوئی، آپ کی والدہ نہیں سوئی، والدہ دیکھتی رہی کب میرا بیٹا ہوش میں آئے، پانی مانگے تو پانی دوں گا، پانی دوں گی، کھانا مانگے تو کھانا دوں گی، لیکن بیٹا بے ہوش ہے، ابو بکر بے ہوش ہے۔ رات بے ہوشی میں گزر گئی، صبح بے ہوشی میں گزر گئی، کوئی دوائی منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں منہ سے باہر آ جاتی ہے، کوئی چیز کھائی نہیں، کوئی پی نہیں۔ دوسرا دن بے ہوشی کا گزر گیا، اب لوگ بڑے پریشان، آنکھیں بند ہیں، بے ہوشی ہے، تیلوں کی مالشیں ہو رہی ہیں، لیکن جسم میں کوئی جگہ بھی تو ایسی بچی نہیں جہاں قرآن کی خاطر، جہاں نبی پاک کی خاطر صدیق اکبر کے جسم پہ لاٹھیاں نہ پڑ گئی ہوں۔ اللہ اکبر، دور میں صدیق کا نام لیتے ہیں اللہ تو اکبر، ہمیں آج پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، آئے ہائے ہمیں تو آج نوٹ ملتی ہے، ہمیں تو آج خدمتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ لیکن ماں صدیق اکبر سبحان کیا اللہ محبت کی چاہ آپ نے لگائی، سبحان کیا اللہ، پیار کی جوت آپ نے لگائی۔ آئے خانہ کعبہ میں اسلام کی خاطر سب سے پہلے مار کھانے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور پورا جسم زخمی ہو گیا، دن بے ہوش، رات بے ہوش، آگے صبح کا وقت آیا پھر بے ہوش، سارا دن گزرا بے ہوش۔ ماں کو بیٹی نے آ کے اسما نے بولا امی جی آپ تو کچھ کھا لو، کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ فرمایا قسم خدا جب تک میرا ابو بکر آنکھ نہیں کھولے گا، میرا ابو بکر ہوش میں نہیں آئے گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، میں کچھ نہیں پیوں گی۔ اتنے میں یہ ہوا کہ بھائی آ گئے، لوگ آ گئے، رشتہ دار آ گئے، قبیلہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج دوسرا دن ہو گیا، محلے میں خبریں پھیل گئی ابو بکر بچنے والا نہیں ہے، نہیں بچے گا ابو بکر، شاید اس کی حالت نازک ہے، کیونکہ آج 24 گھنٹے گزر گئے، جسم میں گیا بھی کچھ نہیں، لاٹھیاں اور تھپڑ مکے لاتے اتنی زیادہ کہ اب کسی صورت میں ابو بکر کے بچنے کے چانس نہیں۔ 2 دن 24 گھنٹے ہو گئے، ابھی ہوش میں نہیں آئے، رات پھر گزر گئی، اگلا تیسرا دن آ گیا، ابھی بھی بے ہوش، امی نے کچھ نہیں کھایا، امی بھی کمزور کہ اب میں جب تک ابو بکر کی ہوش نہیں آتا میں نہیں کھاؤں گی۔ اتنے میں ظہر کا ٹائم ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، ہلکا ہلکا ہونٹ ہلنے لگے، امی نے شکر کیا ہے میرے ابو بکر کی، جانے میں جانے شکر ہے میرے ابو بکر بول رہا ہے کچھ۔ امی نے کان لگائے تو 3 دن کا زخمی ابو بکر، ہاں جی زخموں سے چور ابو بکر، خون میں نڈھال ابو بکر، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ امی نے شکر کیا کچھ مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہوگا، دودھ مانگ رہا ہوگا، کچھ کھانا مانگ رہا ہوگا، کچھ مانگ رہا ہوگا۔ امی نے جو کان لگائے تو ابو بکر کہہ رہے اینا محمد، آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، واہ واہ واہ، گلی 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 نگر نگر سبحان اللہ کچھ سبحان مانگ اللہ رہے ہو، پانی سبحان مانگ رہے اللہ، ہو، دودھ چاہیے،
آئے ہائے ہائے نہیں ان کی زبان پر ایک ہی نام ہے این محمد و کیف محمد. آئے ہائے محمد کہاں ہے, محمد کا کیا حال آئے ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ امی نے غصہ کیا جس کی خاطر اتنی مار پڑ گئی, آئے ہائے اب بھی تو اس کو نہیں بھولا ہے, اس کا نام ہی لے رہا ہے, تو اس کو کب بھولے گا؟ کچھ کھا پی لینا. ابو بکر صدیق نے کہا امی میں کہاں ہوں؟ اپنے گھر میں ہوں. ہوش جو آ گئی تھی, اپنے گھر میں ہوں. کتنے دن سے, آج تیسرا دن ہے, تیسرے دن بعد تمہیں ہوش آئی ہے. امی واللہ لا آکل اللہ اللہ سبحان اللہ اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا, اس وقت تک نہ پیوں گا آئے ہائے حتی ارا من نظری ھذا وجہ محمد, جب تک میں آنکھوں سے حضور کا چہرہ نہ دیکھ لوں. کون محمد, کون محمد؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عمر خطاب کی بہن کو لے آؤ, اللہ عمر اکبر خطاب کی بہن کو لے آؤ. اللہ اکبر اس سبحان کو پتہ اللہ ہے کون محمد ہے. اب عمر خطاب کی بہن کو جا کر بولا, ہاں فاطمہ نام تھا, فاطمہ بنت خطاب, فاطمہ نام تھا رضی اللہ تعالی عنہا. وہ سابق الاسلام ہستی, وہ خاتون, دنیا بھر کی مفسر خاتون ہو, محدث خواتین ہو, ولی اللہ ہو, ان کے پاؤں کی دھول پہ قربان آئے جائیں. ہائے ہماری یہ پگڑیاں ان کے پاؤں کی دھول پہ قربان جائیں. جس وقت حضور کا نام لینا مشکل تھا, آئے ہاں جی, اس وقت یہ ہستیاں مسلمان ہوئی, کلمہ پڑھ لیا ہے. فاطمہ کے پاس اسما چلی ہے. فاطمہ ابو بکر کو جانتی ہو؟ کون ابو بکر؟ نہیں جانتی. اتنا چھپنا تھا, اپنے آپ کو سیکورٹی دکھانا تھی. صلی اللہ یہ نہیں جانتی. کھاؤ کہتے ہیں کہ محمد کو تم جانتی ہو؟ کون محمد؟ میں نہیں جانتی. پتہ چلا کبھی کبھی جب سختیاں ہوں, کسی ہستی سے بہت پیار بھی ہو, وہ پیار چھپانا پڑتا ہے. آئے ہائے ہائے سبحان حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا, تو لوگ کہتے تھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی پاک نے فرمایا, آپ تو تابعی ہیں, اللہ صحابی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کل رات کو 1 بجے آنا, پھر بتاؤں گا میں نے کس سے سنا ہے. اللہ اکبر سبحان رات 1 اللہ بجے لوگ پہنچ جاتے, بتائیں نا جی کس سے سنا ہے؟ فرماتے ادھر کچھ سن تو نہیں رہا پر نہیں. فرمایا اندر آ جاؤ. اندر گھر میں بیٹھتے, دروازہ بند کر کے کان میں بولتے, میں نے جتنی حدیثیں سنی ہیں مولا علی سے سنی ہے. سبحان اللہ اپنے نام کے لیے فرمایا ان کا نام لینا آج کل بڑا مشکل ہوا پڑا. آئے ہائے یہ بنو امیہ کا دور ہے, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, بتا نہیں سکتا. اتنا کبھی کبھی محبوبوں کا نام چھپانا بھی پڑتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ حضرت اسما فرماری میں نہیں جانتی, نہیں جانتی, آپ نہیں جانتی. فرمایا فاطمہ نے نہیں جانتی. اچھا آؤ تو صحیح, اچھا کہاں ہے, چلو دیکھ لیتی ہوں میں جا کے. جب فاطمہ اندر داخل ہوئی سیل میں, جب صدیق اکبر کا چہرہ سوجا ہوا دیکھا, لاٹھیوں کے تھپڑوں کے نشان دیکھے, صدیق کو زخم دیکھ کر فاطمہ محبت صدیق اور نبی کا پیار چھپا نہ سکی, چیخ مار کے رو اللہ یا ابا بکر اللہ اکبر اللہ ان لوگوں نے یہ کیا کر دیا. اے ابو بکر, حضرت ابو بکر نے فرمایا این محمد و کیف محمد, سبحان بتاؤ نا حضور کہاں ہے, سبحان اللہ اور حضور کیسے ہیں. ادھر ادھر دیکھا, صدیق اکبر نے کہا بتاؤ, گھبراؤ نہیں, کوئی نہیں, سارے صرف اپنے گھر والے ہی ہیں اور کوئی نہیں. فاطمہ نے کہا 3 دن سے وہ بھی آپ کی محبت میں پریشان ہے. آئے ہائے ہائے حضور بھی بار بار فرما رہے ہیں این صدیق و کیف صدیق, اللہ کہاں ہے میرا صدیق اور سبحان کیسا اللہ. ہے صدیق. آج 3 دن سے حضور نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا. اللہ اکبر صدیق وہ ہے جس کی محبت میں حضور کا نبی نہ چھوڑ دے. اللہ اکبر جب تک صدیق کو نہ دیکھ لو میں بھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. یہ مقام ہے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ ہم کتے کمینے کیا بیان کر سکتے, ہماری جرت کیا ہے کہ ان کی شان بیان کریں. سبحان اللہ ہمارے کانوں کی ضرورت نہیں کہ شان سن سکے, ہائے ہائے. ہماری زبان گندی مندی ہے, بس یہ اس کو عزت مل رہی ہے جب تھوڑی بہت ان کا تذکرہ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تمہاری یاد میں تڑپ رہے ہیں. گھر میں مجھے اٹھاؤ لے چلو. 2 بندوں نے پکڑا, اسما نے پکڑا, فاطمہ نے پکڑا, اور پکڑ کے چلتے جا رہے ہیں. فرمایا جس وقت دار ارقم پہ پہنچے,
سیدنا صدیق اکبر دروازہ کھلا، فرمایا فہارب الی صدیق اکبر، حضور نبی پاک علیہ السلام بھاگ پڑے صدیق اکبر کی طرف، دونوں بازو پھیلا لیے، فقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، اللہ وسلم، صدیق اکبر جھک پڑے، ہوا یقبلو کل بدن، صدیق اکبر، حضور نے صدیق اکبر کے سر سے پاؤں تک پورے بدن کے بوسے لینے شروع کر دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بوسہ گاہ مصطفیٰ حسین کا گلا بھی ہے، اور بوسہ گاہ مصطفیٰ صدیق اکبر کا پورا بدن بھی ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کو حضور نے چومنا شروع کر دیا، پورے بدن کو چوما، اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت حضرت ارقم کھانا لے کے آئے، فرمایا ابو بکر آج 3 دن سے حضور نے تیری محبت میں کچھ نہیں اللہ کھایا ہے، اکبر، اللہ کچھ اکبر، کھا لو نا، تم کھاؤ گے تو حضور کھائیں گے۔ چنانچہ حضور نے پہلا لقمہ خود لیا اور لے کر اپنے ہاتھ سے ابو بکر کے صدیق کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، صدیق نہ کرے حضور پہلے آپ کھاؤ نا، سبحان اللہ، پہلے آپ کھاؤ نا۔ سبحان اللہ، اور حضور فرما رہے نہیں ابو بکر جب تک تو نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو صدیق اکبر نے وہ لقمہ منہ میں ڈالا، پھر حضور صدیق اکبر نے لقمہ اٹھایا اور حضور کے منہ میں ڈالا، پھر حضور نے کھایا۔ سبحان اللہ، واہ صدیق اکبر، سبحان اللہ، تیری عظمت پہ قربان، تیری شان پہ قربان، تیرے مرتبے پہ قربان۔ ارے لوگوں اس رنگ میں صدیق کا تذکرہ بھی کرو نا، یہ اس رنگ میں تذکرہ کرو۔ کیوں؟ میں نے آیت پڑھی ہے، 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، منافقوں نے کیا کیا؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ایک کتابیوں میں سے یہودی اور عیسائی کہنے لگے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، یہ جو قرآن حضور ایمان والوں پر یہ قرآن نازل ہوا اور نبی پاک پر قرآن نازل ہوا، اس نبی پاک پر اور قرآن پر ایمان لاؤ وجہ النہار، صبح صبح، ہائے ہائے، سبحان اللہ، وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کے ٹائم تم کافر ہو جانا، کہنے ہمیں اسلام کی اور نبی پاک کی سمجھ نہیں آئی، قرآن کی سمجھ نہیں آئی، لعلہم یرجعون۔ اس طرح منافقوں نے کہا کہ اس طرح پھوٹ پڑ جائے گی مسلمانوں میں، دیکھو صبح بندے مسلمان ہو رہے، شام کو کافر ہو رہے ہیں، پالیسی بنائی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، خبردار کسی بندے کی بات پر یقین نہ کرنا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، تمہارے دین کو ماننے والا ہو۔ یہ انہوں نے پالیسی بنائی، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ قل ان الہدا ہد اللہ، سونے میں ہوا تو فرما دے یہ جو مصطفیٰ کو اور قرآن کو ماننا ہے یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ خود جسے پسند کرتا ہے اسی کے سامنے مصطفیٰ کا عرفان کھول دیتا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم، اور کہا کہ سنو تم اس لیے کہتے ہو کہ مسلمانوں پر ایمان، مسلمانوں کی طرح ایمان مصطفیٰ پر نہ لے آنا، کہ جس طرح تمہیں تورات اور انجیل ملی ہے اس طرح ان کو تورات اور انجیل سے دلیلیں مل جائیں گی اور مسلمان تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ قل، اے محبوب ان سے بتاؤ، ان سے بات فرماؤ، ان الفضل بید اللہ، اللہ اکبر، مصطفیٰ کو ماننا اور قرآن کو ماننا یہ خدا کا فضل ہے اور یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہ میں آپ کو پیچھے سے ترتیب لا رہا ہوں، اب آگے میں بات کروں گا نا وہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آیت نمبر 73 پڑھ رہا ہوں، یؤتی من یشاء، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی کو اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن اور مصطفیٰ پر ایمان لانا اللہ نے اسے اپنا فضل قرار دیا۔ فرمایا اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اس رحمت مصطفیٰ کے ساتھ اسی کو خاص کرتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضور کی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے، حضور کے وجود کو اللہ نے اور قرآن کے وجود کو اللہ نے رحمت فرمایا، اور ہمیں یختص، اللہ چنتا ہے، پسند کرتا ہے اس رحمت کے لیے، من یشاء، جسے وہ پسند کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب پتہ چلا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے تو پتہ چلا جب رحمت خاص لٹی تھی، بٹی تھی، تو اس رحمت خاص نے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر کو چن لیا تھا، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ کو چن لیا تھا، اور بچوں میں علی المرتضیٰ کو پسند کر لیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ یختص برحمتہ من یشاء. من یشاء. رحمت کا پہلا انتخاب ابو بکر صدیق ہے. رحمت کا پہلا انتخاب علی المرتضیٰ ہے. رحمت کا پہلا انتخاب حضرت صدیقہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ رحمتوں کے اولین انتخاب ہیں جن کے نام کی ہم کانفرنس سجا رہے ہیں. بولو اے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا نا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہم ان کی بات کریں. اتنی لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا. بس قاری صاحب قبلہ نے جو تلاوت کی ثانیہ سنین زہما فی الغار، سبحان اللہ. تو ان کی تلاوت نے قبلہ نذیر نعیم صاحب کی تلاوت نے اور حضرت قبلہ مفتی اکمل صاحب کی گفتگو نے مجھے چھیڑ ڈالا. سبحان اللہ. ورنہ میرا تو خیال تھا یہی بس باتیں کرتے، تلاوت ہوتی، نعت ہو گئی. میرے پیارے علوی صاحب نے اتنا پیارا کلام سنا لیا تو بس گفتگو مکمل تھی. لیکن بس میں نے کہا کہ چلو ان اچھے اچھے لوگوں کے بیچ میں بھی اپنی حاضری لگا لیتا ہوں. شاید حضور کی نظر کرم مجھ مسکین پہ بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ. جی حضرت سیدنا محبوب رسول، مطلوب رسول، اللہ یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جی اللہ جس جگہ سانپ آیا تھا. اللہ میں اس غار سور میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ گیا تھا اور سرکار سے عرض کی حضور آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. اور وہاں میں نے وہ کیفیات امن کی جو قرآن مجید نے فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ. اس غار میں آج بھی یہی کیفیت ہے. وہاں جو بندہ پہنچ جاتا ہے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیفیات بنی ہوئی اس آیت کا، یعنی آیت نازل ہی وہی ہوئی تھی نا جی. یہ آیات اس بارے میں نازل ہوئی تھی نا. یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے ان لفظوں کو چن کے قرآن بنا لیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آتے ہوئے رستے میں بھی ایک قوالی لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. ہاں وہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم ساری کائنات کا حسن ملا کر حضور کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. بولو اے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم رستے میں قوالی سنتے ہوئے آ رہے تھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا گھڑی تھی جب نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ گھڑی تھی کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی جیسے سیدنا صدیق اکبر اس غار میں پہنچے تو آپ نے غار کے دانے پر حضور علیہ السلام کو اتارا اور کہا حضور غار بڑے مدتوں کا ہے، پتہ نہیں اندر کوئی موذی جانور نہ بیٹھا ہو، وہ نقصان پہنچائے تو مجھے پہنچائے، آپ کو نقصان نہ ہو، اس لیے پہلے میں اندر چلتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اندر گئے. اندر جا کر آپ نے سب صفائی کی اپنے کپڑوں کے ساتھ، وہ پرانے زمانے کی گرد پڑی ہوئی صاف کی. دیکھا تو بہت جگہوں پر سوراخ بنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ واقعہ اللہ اکبر. بڑے بڑے جید علماء نے اس کو بیان کیا بے ہے شک بے شک. کہ پرانے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سانپ حاضر ہوا سبحان اللہ. اور اس سانپ نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں التماس کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں آخری رسول کا دیدار سبحان پاؤں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کس جگہ آئیں گے، کس جگہ سے گزریں گے، کوئی ایسی گزرگاہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے، میں محفوظ ہو کر وہاں بیٹھا رہوں. اللہ اور حضور آئیں گے تو پھر میں ان کے دیدار کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بول دو کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں کوئی غار ڈھونڈے جو اونچا ہو، سبحان اللہ اس غار میں جا کر یہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. وہاں حضور آئیں گے، اس کو دیدار نصیب. سبحان اللہ. یہ موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے 1900 سال پہلے گزرے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے سو سال پہلے؟ 1900 سال. 1900 سال پہلے گزرے ہیں. اب جب یہ گویا اس سانپ کو بھی گویا 1900 سال ہو ہی گئے، تو جب یہ وہاں پر پہنچ گیا تو اس نے غار میں دیکھا تو وہاں پر تو کوئی سوراخ ہی نہیں ہے. تو یہ سانپ صدیوں لگا رہا وہاں سوراخ بنانے میں. اللہ اکبر. اس پتھر کو کاٹتا رہا. مختلف جگہوں سے اس نے کہا کبھی اس طرف سے آ سکتے ہیں، شاید اس طرف سے آئیں گے، شاید اس طرف سے حضور نظر آ جائیں، مجھے اس طرف سے نظر آ جائے. تو اس نے وہاں پر کئی 100 سوراخ بنا لیے سبحان اللہ. اس چٹان میں.
کیونکہ 1900 سال اس کو لگے، تو یہ سوراخ بناتا رہا، شاید ادھر سے دیدار ہو جائے، ادھر سے ہو جائے، ادھر سے ہو جائے، ادھر سے ہو جائے، لگا رہا، زمانے گزرتے رہے، گرمیاں سردیاں بہار، سینکڑوں سال گزر گئے، سبحان اللہ، آخر وہ دن آ گیا کہ ہجرت کی شب تھی اور حضور صدیق اکبر کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ اب صدیق اکبر غار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سوراخ ہی سوراخ ہے، انہوں نے سوچا کسی سوراخ سے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، تو انہوں نے ہائے ہائے ہائے، اپنے پاس ان کے چادر تھی، اس کو پھاڑ کے اور اسی کے ساتھ آپ اس کے سوراخ بند کرتے رہے، بند کرتے رہے، سبحان اللہ، کرتے سارے سوراخ بند کیے، لیکن پھر بھی ابھی سوراخ باقی تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قمیض اتاری، قمیض کو پھاڑا، قمیض پھاڑ کے اس کے بھی سوراخ کے اندر سب سے سبحان اللہ، صدیق اکبر کیوں سوراخ بند کر رہے تھے کہ آہا، اگر دشمن آ جائیں تو دشمن یہاں سے نہ تاک لے، یہاں سے نہ جھانک لے، یہاں سے نہ دیکھ لے، یہاں سے نہ دیکھ لے۔ سانپ اس لیے سوراخ بنا رہا تھا کہ ادھر سے دیدار ہو جائے، ادھر سے دیدار ہو جائے، واہ ادھر سے واہ، دیدار ہو واہ جائے۔ واہ، سبحان اللہ، صدیق اس لیے سوراخ بند کر رہے تھے کہ ادھر سے دشمن نہ دیکھ لے، دشمن نہ دیکھ لے، دشمن نہ دیکھ لے۔ اس لیے وہ سارے سوراخ جب بند کر دیے، بند کرتے کرتے آخر میں ایک سوراخ رہ گیا جو پاؤں والی طرف تھا۔ آپ نے وہاں لیٹے، سیدنا صدیق اکبر وہاں پر، کیونکہ کھڑے ہو کر غار میں آج بھی نہیں جا سکتے، تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، بہت نیچے ہو کے جانا پڑتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے سب صفائیاں کرنے کے بعد انتظامات مکمل کر کے اپنی گود بچھا دی، اور اس کے حضور آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، آپ نے ایسے گود بچھائی اور اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی جو آخری تھا، اللہ ایڑی رکھ اکبر، کر اس کے حضور اب کوئی خطرہ نہیں، آپ تشریف لے آئے۔ حضور اندر تشریف لے آئے اور آ کر صدیق اکبر کی گود میں حضور بیٹھے آہا، اور وہیں سبحان اللہ، سر انور رکھا اور حضور آرام فرما ہو گئے۔ صدیق اکبر حضور کو دبانے لگے، میٹھی میٹھی مٹھیاں بھرنے لگے۔ واہ صدیق تیرے آہا، بدن کی سبحان کیا شان ہے، اللہ، سبحان اللہ، آتے ہوئے بھی حضور کا پورا وجود تیرے جسم مبارک پہ لگا۔ اچھا جی، حجر اسود جو ہے نا، اس کو مقام ابراہیم کو حضرت خلیل اللہ کی تلیاں لگی تھی نا، لیکن یہاں تو صدیق اکبر کو سارا مصطفیٰ پورے جسم کو لگا تھا۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ مقام کہ ابو بکر صدیق کے سینے کے ساتھ حضور کے دونوں قدم لگے ہوئے ہیں، کیا مقام بن جاتا ہے مقام ابراہیم۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ بڑی عزتوں والے ہو، واہ واہ، لیکن میں کہتا ہوں اے مقام ابراہیم، آہا، آپ جیسے سبحان اللہ، کروڑوں مقام ابراہیم ہو، میں آہا، سمجھتا ہوں اس سے کروڑ درجے افضل شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، سبحان اس لیے اللہ، کہ آپ کے اوپر، آپ کے سینے پہ خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، مگر صدیق اکبر وہ مقام تو مقام خلیل اور مقام ابراہیم ہے، اور صدیق اکبر وہ مقام حبیب ہے کہ اس پر حبیب اللہ کے قدم مبارک لگے ہیں، اور یہ خلیل کے قدم لگ کر ہٹ گئے ہیں، مگر صدیق کو تو مصطفیٰ کا قدم کیا پورا وجود ملا ہوا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ صدیق اکبر کا رتبہ کیا ہے، مولا علی نے فرمایا ہر بندہ وہیں پر وفات پاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی نکلی ہوتی ہے، وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ اگر جس جگہ سے اللہ نے مصطفیٰ کی مٹی اٹھائی تھی اسی جگہ سے صدیق اکبر کی مٹی بھی اٹھائی تھی۔ سبحان اللہ، مولا علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سانپ جو ہے نا، اب وہ اس سب جگہ پر آیا تو آگے کپڑا رکھا ہوا ہے، آگے کپڑا رکھا ہوا ہے، وہ تو 1900 سال بعد آج غار مہک اٹھی ہے، آج غار سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حیران ہو گیا، 1900 سال میں ایسی خوشبو کبھی نہیں آئی، اب کیا خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کی طرف متوجہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری معراج تو ادھر جا کے ہونی ہے، تیری معراج آج آ گئی ہے، اٹھ ہوش کر، کیا کر رہا ہے، چل دیدار کر۔ وہ اب ادھر سے آ رہا ہے، آگے ابو بکر صدیق کے کپڑے مبارک ہیں، سب جگہ سے ہوتے جب وہ ایڑی والی جگہ پر پہنچا تو نرم جگہ نظر آ گئی۔ اس نے کہا یہ تو گوشت ہے، اس کو تو ہٹانا چاہیے۔ تو اس نے جناب علی پہلے بوسہ لینا چاہا، آہستہ آہستہ دستک دیتا رہا، لیکن ان کی گود میں مصطفیٰ وہ کہاں ایڑی ہٹانے والے ہیں۔ چنانچہ 1900 سال کا رکا ہوا زہر آئے ہائے ہائے ہائے، ہون سمجھ آئیے، آئے ہائے ہائے،
صدیق اکبر سمجھنے کو پہلے وہ صفیں سبحان سمجھو اللہ، ذرا، سبحان اللہ۔ 1900 سال کا زہر آج رکھا تک وہ ہوا۔ کسی کو لڑا نہیں تھا، اللہ کسی کو اکبر۔ ڈسا نہیں تھا، آئے۔ پہلی بار اس نے جو 1900 سال میں ڈسا ہے آئے تو ابو بکر صدیق کو ڈسا ہے، واہ 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 تو واہ واہ۔ زہر تو فوراً ایک دم جسم میں چڑھا۔ آہا۔ اب صدیق اکبر نے جس کو دیکھا کہ آج میں تو مر جاؤں گا اس زہر سے، حضور اکیلے ہو جائیں گے، حضور کو مدینے شریف کون پہنچائے گا؟ بس جب یہ تصور کیا نا تو آنسو آ گئے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں، رونا بھی آیا تو مصطفیٰ کی وجہ سے رونا آیا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کے عشق کی کوئی آواز اللہ اکبر، مل جائے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور خدا سے کیا دعا کریں؟ فرمایا قوت عشق نبی از حق طلب۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ خدا سے اگر مانگنا ہے تو صرف یہی مانگ، ذرہ عشق نبی از حق طلب، یا اللہ نبی کے عشق کا کوئی ذرہ دے دے مجھے۔ اللہ آمین آمین لیکن کیسا عشق؟ آمین یا رب العالمین۔ کیسا عشق ملے؟ اگلے میں سے فرمایا سوز صدیق و علی آہا، سبحان اللہ، از حق طلب۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے جب حضور کا عشق مانگ تو اس میں جذبہ سوز صدیق والا مانگ، علی والا جذبہ مانگ۔ جی یہ اعتبار ہے نا علی کا۔ حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضور اتنا بڑا سفر کس کے ساتھ کریں گے؟ فرمایا ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اگر ابو بکر صدیق پر علی کو اعتماد نہ ہوتا تو فرماتے حضور اس کو نہ لے کے جاؤ ساتھ، اللہ اکبر۔ میں ہوں ساتھ میں جاؤں گا نا۔ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر علی کے پورے بھروسے والی ہستی کا نام ہے وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جا رہے ہیں نا ساتھ، بھیجا نا حضرت علی نے، لیٹ گئے خود ادھر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سانپ نے ڈسا، زہر آیا۔ صدیق اکبر نے سوچا کہ حضور کا کیا بنے گا، اب تو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، زہر ایک دم آگ کی طرح اندر آیا نا، 1900 سال کا زہر۔ آئے ہائے۔ جیسے ہی زہر نے کام دکھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور گہری نیند میں تھے، سوچا کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، اپنے اشکوں کو، بےتاب اشکوں کو روکنا چاہ رہے تھے، اللہ اکبر، آنکھیں بند کرنا چاہیے، مگر آنسو بےتاب ہو کر نکلے اور حضور کے چہرے کو جا کے بوسہ دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان حضور کی آنکھ کھل گئی۔ ماں بال لک یا ابا بکر، اللہ اکبر، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کے لدغت یا رسول اللہ، اللہ حضور ڈس اکبر۔ لیا گیا ہوں۔ فرمایا ارفع، پیر پیچھے کر، پیر پیچھے کر۔ آپ نے پاؤں پیچھے کیا اور وہ سانپ اندر سے باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ چہرے صدیق بھی دیکھ رہا ہے، جمال مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کیا تو نے میرے ابو بکر کے ساتھ؟ عرض کیا حضور 1900 سال کا دیوانہ۔ آہا، سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، اللہ آسے آسے عمر گزار، زمانے سے آپ کا سن کر اللہ ایک اکبر، ایسی ہستی بھی ہوگی جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، جس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، جن کے قدموں کی قسمیں اللہ اٹھائے گا۔ حضور میں موسیٰ علیہ السلام کے زبانے سے اپنی عمر کی دعائیں مانگ مانگ، اللہ، اب تو جینے کی کوئی تمنا، آپ کی زیارت ہو گئی، بس اب مر جاؤں پرواہ نہیں، مگر حضور جدھر سے آیا ہوں آگے رستے بند تھے، حضور بس یہی ایک رستہ بچتا تھا، میں نے ڈسا نہیں، حضور صرف اپنا رستہ بنانے کے لیے آئے کوشش ہائے، کی ہے۔ آئے ہائے، حضور نے فرمایا تو عشق سے مجبور تھا، صدیق میری زیارت میں مسرور تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ابو بکر ایڑی ادھر کر، اب ذرا دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے نکالا اور ابو بکر کی ایڑی کے نیچے حضور نے جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں حضور نے خود ہاتھ لگایا اور خود وہاں پر حضور علیہ السلام نے لعاب دہن اقدس لگایا۔ میں ابو بکر اسی وقت ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، جی زہر سانپ کے منہ میں تھا، تریاق مصطفیٰ کے پاس تھا، آہا، سبحان اس اللہ، لیے ڈر کس بات کا سبحان تھا؟ اللہ، حضور علیہ السلام نے پھر اس سانپ کو شفقت سے نوازا، فرمایا اس کے سانپ کے جو ماتھا تھا اس پہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ لگایا سبحان اللہ، اور نشان لگ گیا اس کے انگلی پر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تیرے زہر میں بھی شفا ڈال دے. یہ تو فرمایا اس سانپ کو اب ناگ سانپ کہتے ہیں. ناگ پھنیر ناگ جو ہے, اس سے آج کے زمانے میں ڈاکٹروں نے غور کیا کہ یہ رسول اللہ نے اس کو دعا دی اللہ تیرے زہر میں شفا دے تو کچھ چیز ہوگی. تو آج ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے اس پہ غور کیا تو ہومیوپیتھک میں ناجا 30, ناجا 200 اینڈ ناجا 1M اینڈ ناجا CM یہ دوائیاں ملتی ہیں جن کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہونے کا ڈر ہو یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو, اس کو ناجا کی دوائی پلائی جاتی ہے. اگر وہ 10 قطرے دن رات پی لے, وہ اس پھنیر سانپ, اس سانپ سے حضور علیہ السلام نے جس کے نشان لگا دیا تو آج پھنیر سانپ کے سر پہ وہی نشان موجود ہے. جس طرح صدیق اکبر کی اولاد میں آج بھی ان کی ایڑی پہ نشان موجود ہے. پاکستان میں ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی تھے, صدیق اکبر کی اولاد تھے. ان کی ایڑی پر وہ زہر والا نشان یا وہ سانپ کے کاٹنے والا نشان ان کے ساتھ موجود تھا. یہ ان کے سچے صدیقی ہونے کی نشانی بھی تھی. سبحان اللہ. تو یہ فیضان آگے چلنے والی بات ہوگی. علامہ مفتی اکمل محمود صاحب خود بھی بحر العلوم ہے, مجھے خام کا چھیڑ دیا انہوں نے محبت کے ساتھ, تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دی. تو یہ آج ہومیوپیتھک کے اندر جتنی ناجا کے نام سے NAJA, جس بندے کو ڈر ہو کہ یار میرے دل کو آج کل سانس زیادہ اٹھتا ہے, مجھے سانس کی بیماری ہے, تو وہ ناجا کی دوائی لے آئے. NAJA ناجا ہومیوپیتھک کے 30 یا 200 یا 1M یا CM ڈراپس لے آئے, اور ان ڈراپس کو پینا شروع کر دیں. یہ اسی سانپ کے زہر سے بنے ہوئے ہیں. تو جو اب پھر بندے کو نہ ہارٹ اٹیک ہوگا, دنیا میں کسی اور بیماری سے جائے گا, ہارٹ اٹیک سے نہیں جائے گا, کیونکہ ناجا کی جو دوائی ہے اس کے اندر اتنی بڑی شفا ہے. کیوں شفا ہے؟ یہ وہی سانپ ہے جس کو حضور نے شفا کی دوا دے دی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے, ارے جس محبوب کی ہجرتوں کے راستے میں سانپ آ جائے اس کی زہر بھی لوگوں کے لیے شفا بن جاتی ہے. تم بتاؤ جس صدیق اکبر نے ساتھ دیا ہے اس کا ذکر کتنی بڑی شفا بن جاتا ہے. اور آج بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہم سب لوگوں نے آج کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار کی محبت میں چند لمحات گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اب ادب ہو کے بیٹھتے ہیں, تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا سلام ہو جاتے ہیں.